يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. سامعین کرام، میں نے آپ سبھی کے سامنے قرآن شریف کی آیت کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے، اے نبی آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ وہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر کو لٹکا لے. یعنی کلام اللہ شریف کی سائد میں پردے کے جانب اشارہ ہے. اسی طرح قرآن شریف کی ایک دوسری آیت ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں کے اوپر ڈال لیا کرے. یعنی کلام اللہ شریف کی سائد میں بھی پردے کے جانب اشارہ ہے. اسلام کی مقدس شہزادیوں، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے حیائی اور بغیرتی کی تاریخیں ختم ہوئی، قرآن کے عدل و انصاف سے بادل کے لہراتے ہوئے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پستی رہی، ان کے اوپر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جاتے رہے. اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچا دیا. ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک ان عورتوں کے بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے. اگر آج ہم تاریخ کے اوراق کو کھولیں گے تو ہمیں غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی. پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکا بجنے لگا. مسلمان عورتوں کو مکاری اور عیاری کے بندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے. مسلمان عورتوں کو ان کے گھر کی چار دیواری سے نکال کر شارع عام پر بدنام کرنے کی انتھک کوشش کی گئی. مسلمان عورتوں کو شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کر دیا گیا. پردے کے خلاف بہت سے صفات کو سیے کر دیے گئے. پردے کے مخالف کی بس ایک ہی سزا تھی، پردے کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے. مسلمان عورتوں کو بے لغام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ جو چاہے گل کھلائے. چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی آرزویں پوری ہوئی، انہوں نے مسلمان عورتوں کو بہکا لیا. مسلمان عورتیں بھی پردے جیسی عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ملا کر چلنا شروع کر دیا. پھر نہ پوچھئے معاشرت کن کن برائیوں سے دوچار ہوا. مکاری، بدکاری، زناکاری سب عام ہو گئی. مکانوں، دکانوں، بیابانوں، ہر جگہ برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی. حاضرین اجلاس، اسلامی دشمن طاقت یورپ اور امریکہ اگر پردے کے خلاف نعرہ بلند کرے تو اس میں ہمیں کوئی تعجب و حیرانی نہیں، کیونکہ دینی تعلیم کو بدنام کرنا ان کا ہر طرح کا شیوا بن چکا ہے. مگر افسوس صد افسوس، آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلام کا شکار ہے. وہ بھی انہی کے دوش بدوش چل رہے ہیں. انہی کی محفل سوارتی ہوں، انہی کی محفل سوارتی ہوں. چراغ میرا ہے اور رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہی ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہی ہوں. زباں میری ہے اور بات ان کی. اسلام کے محافظوں، آج پردے کے سلسلے میں مناظرہ بازیاں، مضمون نگاریاں ہوتی ہیں، پردے کے خلاف تحریکیں بلند ہوتی ہیں. پردے کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے. پردے کو قید و بند سے تعبیر کیا جاتا ہے. پردے کو قید کہا جاتا ہے. پردے کو دہشت بتایا جاتا ہے. آج مغربی تہذیب نے عورتوں کی شرم و حیا کو لوٹ لیا ہے. وہ کہتی ہیں پردہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے آج ہمارا معاشرتی اور خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے.
ہماری اخلاق و عادات شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے جس نے عورتوں کو چراغ خانہ بننے کی بجائے شمع محفل بننے کا جذبہ ابھارا ہے۔ رواجی بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواجی بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخی اجالا ہے۔ آج یورپ اور امریکہ کا یہ دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں گلے میں باریک سا دوپٹہ اور بدن پر باریک سا لباس پہن کر گھوم رہی ہیں۔ تو آج میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں، ہماری کامیابی و کامرانی عیسائی اور مشرکین کی باتوں میں نہیں ہے، ہماری کامیابی و کامرانی خدا وحدہ لا شریک اور رسول کریم کے بتائے ہوئے طریقوں میں ہے۔ ہمیں اپنے عقل کے چراغ کو گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں بد تہذیب باتوں کو نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری ہدایت قرآن و سنت کے اندر ہے۔ سامعین کرام، اسلام کی مقدس شہزادیوں، آپ پردے کے حکم پر عمل نہ کر کے کیا خدا وحدہ لا شریک کو راضی کر رہی ہے یا اپنی عاقبت کو خراب اور دینی تعلیم کو پامال کر رہی ہے؟ چلیے آپ ہی بتائیے۔ فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کو بھی پردے کا حکم دیا گیا تھا، ان سے پردے کو ختم نہیں کیا گیا تھا۔ تو آج ہمارے لیے کیسی ہی گنجائش ہے کہ ہم سے پردے کو ختم کر دیا جائے گا، ہمیں بے پردہ گلی کوچوں میں گھومنے کی اجازت دی جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب میں چند باتوں کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دے اور ہمیں پردے کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ نئی تہذیب کو دے دے اصولوں کی ردا کوئی، نئی تہذیب کو دے دے اصولوں کی ردا کوئی، بنا آنچل کسی لڑکی کا سر اچھا نہیں لگتا۔ فما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔